اگر آپ کی ایگزام ہے، پیپر ہے یا ٹیسٹ ہے، پاس ہونے کے لیے، جاب کے لیے یا پروموشن کے لیے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آپ کو 9 ایسی بہترین ٹپس بتانے والا ہوں جس کی بدولت آپ مشکل ترین سوالات کو بھی حل کر کے ایگزام ٹاپ کرو گے یا کم سے کم اچھے مارکس سے پاس ہو جاؤ گے۔ تو چلیے ٹپس کی طرف۔ ٹپ نمبر 1، اکثر کینڈیڈیٹس پیپر میں ایک مشکل سوال کو دیکھ کر حوصلہ ہار جاتے ہیں اور پھر آسان ترین سوالات بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ ہر ٹیسٹ میں بنیادی طور پر 3 قسم کے سوالات ہوتے ہیں: آسان ترین، درمیانی قسم کے اور مشکل ترین۔ آسان ترین وہ ہے جو دیکھ کر ہی آپ حل کر جاتے ہو، وہ اکثر آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ درمیانی قسم کے سوالات کے لیے دیے گئے 4 میں سے 2 آپشنز میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہو، مثلا کہ اے ٹھیک ہے یا سی ٹھیک ہے، باقی بی اور ڈی دونوں نہیں ہے۔ اس قسم کے سوالات تھوڑا بہت سوچ یا کیلکولیشن کے بعد حل ہو جاتے ہیں۔ مشکل ترین وہ سوالات ہیں جو آپ کو آؤٹ آف کورس لگتے ہیں، جو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اس کا حل میں آنے والے ٹپس میں بتانے والا ہوں، لیکن سوالات کے یہ 3 کیٹیگریز ہر کینڈیڈیٹ کے لیے اس کی محنت اور صلاحیت کے مطابق جدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک سوال ایک بندی کے لیے آسان ترین تو دوسری کے لیے درمیانی قسم کا اور تیسری کے لیے مشکل ترین ہوگا۔ ٹپ نمبر 2، بعض کینڈیڈیٹس 2-3 مشکل اور لینتھی سوالات حل کر کے سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور پھر ٹائم کی کمی کی وجہ سے آسان ترین سوالات بھی غلط کر جاتے ہیں یا مسڈ کر جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سارا ٹیسٹ ایک بار پڑھو، جو بھی آسان ترین کنفرم کوسچنز ہو ساتھ ساتھ وہ بھی فل کرتے جاؤ، اور جو بھی سوال مشکل ہو چھوڑ دو۔ پہلی بار میں اس پہ سوچنا یا کیلکولیشن نہ کرنا۔ اس کے کئی فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ مشکل سوالات پہلی فرصت میں حل نہ کرنے سے ٹائم بچ جائے گا۔ دوسرا، کئی سوالات جلدی حل کر کے باقی پیپر حل کرنے کا حوصلہ بھی ملے گا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم یہ کہ اکثر سوالات ایک دوسری سے لنک ہوتے ہیں۔ ایک سوال کا آنسر آگے پیچھے کسی دوسری سوال میں ہوتا ہے، وہ بھی مل جائے گا۔ چوتھا، ایسا کرنے سے ذہن کھلتا ہے اور عموماً بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں اور باقی پیپر حل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پانچواں یہ کہ آپ کو پیپر کا اندازہ ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آپ باقی پیپر اور ریمیننگ ٹائم کے لیے لائحہ عمل یا اسٹریٹجی بنا کر آگے بڑھ سکتے ہو۔ ٹپ نمبر 3، وقت کا صحیح پتہ اور استعمال کرنے کے لیے اپنے پاس اپنی ٹھیک ٹاک واچ یا گھڑی رکھو، کیونکہ بعض اوقات حال میں لگی گھڑی ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا آپ کی گھڑی میں مسئلے کی وجہ سے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹپ نمبر 4، جو بھی تیاری کرنی تھی، کوشش تھی، جلدی تھی، وہ ٹیسٹ سے پہلے تک کی۔ اب ریلیکس ہو کر ٹیسٹ کا دورانیہ 1 گھنٹہ، 2 یا 3 گھنٹے جو بھی ہو، اس میں صرف اور صرف اپنی ہی ٹیسٹ پر فوکس کرو۔ ادھر ادھر دیکھنے یا کسی سے غیر ضروری بات کرنے سے گریز کرو۔ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے تو اگنور کرو، جواب نہ دو، کیونکہ ایک تو وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے، جیت نہ جائے، اور دوسرا آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور تیسرا اگر انویجیلیٹر یا ایگزامینر آپ کو بات کرتے ہوئے پکڑے تو پیپر لے کے 5-10 منٹس مزید ضائع ہو جائیں گے۔ بعض لوگ پیپر کے سوالات یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ اپنی ذہن کو صرف سوالات کے حل کرنے پر لگاؤ، نہ کہ اس کے آسان یا مشکل ہونے پہ اور نہ یاد کرنے پہ، کیونکہ یہ کام کوئی اور کر کے پیپر کے بعد آپ کو بتا دے گا اور پھر جا کے کنفرم کر لینا۔ ٹپ نمبر 5، تمام سوالات ایک جیسا ٹائم نہیں لیتے ہیں۔ بعض اوقات 10 منٹس میں 20 کوسچنز بھی حل ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک کوسچن بھی 10 منٹس لے لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، کوسچنز کے مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوسچنز کی مزید ڈیٹیل چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں رپلائی کرو، میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اس لیے سوالات کے ساتھ ساتھ ایک آنکھ گھڑی پر بھی رکھو، لیکن بار بار ٹائم دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ پر ایک سائیکولوجیکل پریشر آ جائے گا اور ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ ٹپ نمبر 6، ٹیسٹ کے لیے دیے گیا پورا وقت یوز کرو اور شروع سے لے کر آخری منٹ تک بیٹھے رہو۔ بعض لوگ جلدی پیپر کر کے اٹھ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر باقی لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ان سے مرعوب ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جلدی ٹیسٹ کرنے والے کو یا تو سب کچھ آتا ہے یا کچھ بھی نہیں، اس لیے جلدی کام کر جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کینڈیڈیٹ کو سب کچھ نہیں آتا ہے۔ جس کو زیادہ آتا
ہو وہ بہتر سے بہترین کام کرنے کی کوشش میں آخر تک بیٹھا رہے گا۔ اور ہاں، ہر کینڈیڈیٹ کی اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک رفتار ہوتا ہے، بس اسی کو فالو کر کے کام کرو، کیونکہ اسی دن اور اسی وقت کے لیے آپ سال بھر پڑھائی اور محنت کرتے رہے، اسی لیے ابھی پرسکون ہو کر پیپر کے اختتام تک اپنا میکسیمم نکالنے کی کوشش کرو۔ ٹپ نمبر 7، جو بھی کوشچن پڑھو، سمجھو اور جو آپشن زیادہ تر صحیح لگے اس پر پینسل سے ہلکا سا ٹک کرتے جاؤ، پن سے نہیں، تاکہ پھر جب اس سوال کو دوبارہ دیکھنے کا ٹائم نہ ملے تو بس اسی ٹک کو فل کر کے ختم کرو۔ ٹپ نمبر 8، مشکل ترین سوالات آخری وقت کے لیے چھوڑ دو، جن کا کوئی حل نہ ہو آپ کے پاس۔ باقی پیپر حل ہو جانے کے بعد ان کی طرف آؤ۔ اب دوسروں سے پوچھو، انویجیلیٹر سے مدد لو، لیکن پھر بھی کسی کی بات پر جلدی یقین یا عمل نہ کرو، کیونکہ بعض لوگ غلط بولتے ہیں۔ پہلے اپنی آئیڈیا کے مطابق جج کرو، پھر اگر دل مطمئن ہو جائے تو عمل کرو، ورنہ اپنا ایجوکیٹڈ گیس یوز کرو۔ اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ نکلے تو ٹپ نمبر 9 کی بنیاد پر حل کرو۔ ٹپ نمبر 9، جتنی بھی مشکل ترین سوالات رہ جائے وہ آخری 5 منٹ میں فل کرنے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے صحیح فل شدہ آنسرز چیک کرو اور وہ آپشن ان میں بھی فل کرو، یعنی اگر آپ کے زیادہ تر صحیح جوابات میں آپشن سی ٹھیک ہے تو اسی سی کو لے کر ان تمام مشکل ترین سوالات میں بھی صرف سی فل کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ٹوٹل مشکل ترین 10 سوالات ہے تو ان میں آپشن سی صحیح ہونے کے چانسز 3، 4 یا زیادہ ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مختلف آپشنز چوز کریں، سارے آنسرز غلط فل کریں۔ اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس قسم کے بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔